پی ٹی آئی ارکان کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کے 26 ارکان کو معطل کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا معطل ارکان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوانے کا بھی اعلان۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گالم گلوچ اور ہلڑ بازی کی گئی۔ اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا۔ ایوان کی حرمت کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ معطل رکن میں امتیاز علی کا اسپیکر پر جانبداری کا الزام، بولے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جب سال اسمبلی میں نہیں آئیں گی تو احتجاج تو ہوگا۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں 123ویں مڈشپ مین کی پاسنگ آؤٹ، 31ویں شارٹ سروس کورس کی کمیشننگ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پروقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیوی کے چاق و چوبند دستے کی فیلڈ مارشل کو سلامی۔ آرمی چیف نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ بہترین کارکردگی پر کیڈٹ عبد الرحمان کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی۔ سانحہ سوات سے ڈسکا کی فضا سوگوار، شہر میں 3 مقامات پر 8 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ رقت امیز مناظر، حیران کشکبار۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والی ماں روبینہ، اس کی 2 بیٹیوں شرمین اور تزمین کی نماز جنازہ دارالعلوم مدینہ ڈسکا کلاں میں ادا کی گئی۔ بہن بھائی ایان اور آئمہ کی نماز جنازہ سنبڑیال روڈ عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ دریائے سوات کی لہروں کی نظر ہونے والی 3 بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کے باہر کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیلابی ریلی میں جاں بحق ہونے والی روبینہ کے بیٹے عبداللہ کی لاش تاحال نہیں ملی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ وکیل منیر ملک نے ججز کی انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو درست قرار دے دیا۔ سپریم اپیل میں انٹرا اپیل کے التوا تک 19 جون کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، محکمہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس پر بریفنگ۔ الیکٹرک بس پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ بسز فراہم کرنے کا حکم۔ دور دراز اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ 24 اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر 240 الیکٹرک بسیں دینے کی ہدایت۔ نومبر سے دسمبر تک پنجاب میں 600 الیکٹرک بسیں مزید آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا، دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے۔ شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور پھوارے سے موسم خوشگوار۔ ہاکس بے کے مقام پر سمندر بکھر گیا۔ سمندر کا پانی سڑک آنے سے کئی گاڑیاں پھنس رہی ہیں۔ پولیس نے شہریوں کو ہاکس بے جانے سے روک دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ بارش بے نظیر آباد میں 54 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بڑی دن میں 35.29، ٹنڈو جام میں 25 اور حیدرآباد میں 24 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ آج بھی سندھ سمیت ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری۔ پنجاب اور سندھ میں بارشوں کے دوران حادثات میں 19 افراد جاں بحق، 56 زخمی ہو گئے۔ PDMA نے صوبے بھر میں بارش اور آندھی کے باعث حادثات کی رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہوئے۔ PDMA سندھ کے مطابق سندھ میں بارشوں کے دوران 7 افراد جاں بحق، 17 زخمی۔ آسمانی بجلی گرنے سے عمرکوٹ تھر پارکر میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حیدرآباد میں مدرسے کی عمارت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 16 زخمی۔ بدین میں دیوار گرنے سے اور کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی۔ خیرپور میں دیوار گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ سفارتی محاذ کے بعد عدالتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست فاش۔ سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت نے پاکستان کی تائید کر دی۔ فیصلے میں کہا، بھارت کا یک طرفہ معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کا اقدام درست نہیں۔ عدالت نے سندھ طاس معاہدے کا باغور جائزہ لیا، کہیں بھی یک طرفہ طور پر معطلی کی شک شامل نہیں۔ ثالثی عدالت نے مستقل عدالت برائے انصاف کے تحت فیصلہ دیا۔ بھارت کی ثالثی عدالت سے کارروائی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔
پاکستان کا فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار دینا خوش آئند ہے۔ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان جگہ جگہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں تو امن چاہیے، ہمارے درمیان ایسے کوئی ایشو نہیں ہے جو جنگ کے تھرو حل ہو سکتا ہے۔ یہ تمام ایشوز جو بھی ہے یہ صرف بات چیت کے تھرو، ڈپلومیسی کے تھرو، امن کے تھرو، انٹرنیشنل لاء کے تھرو۔ ہم پیس کا تب بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت کے آئے ہیں۔ ہم نسل در نسل کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں۔ اب دہشت گردی حال ہی میں ہمارے درمیان ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جس کی وجہ سے جنگ کی طرف دکھیلے گئے ہیں، اور اب مودی یہ چاہتا ہے اب ہم نسل در نسل پانی پہ بھی لڑیں۔ مودی چاہتا ہے ہم نسل در نسل پانی پر بھی لڑیں، پانی کے لیے بھارت سے ایک بار پھر جنگ کریں گے، فتح حاصل کر کے پانی کا حق حاصل کریں گے۔ بلاول بھٹو نے مودی کے گھناؤنے منصوبے سے پردہ اٹھا دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا ہم جنگ جیتنے کے باوجود امن کی بات کرتے ہیں، بھارت کے عوام بھی جنگ نہیں چاہتے، بھارت کو سفارتی میدان میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی میڈیا اور فوج نے ڈس انفارمیشن کا استعمال کیا۔ امریکی صدر نے کشمیر کو عالمی مسئلہ تسلیم کیا۔ بھارت کی نفرت کی باتوں نے دنیا میں اس کو بے نقاب کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا حکم، نظر ثانی درخواستیں منظور، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، 12 جولائی کا حکم کل عدم قرار، بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا، وقفے کے بعد 7 ارکان کی اکثریت سے شارٹ آرڈر جاری کر دیا، سربراہ جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس علی باقر نجفی اکثریتی ججز میں شامل۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس صلاح الدین پنہور نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ریویو درخواستیں خارج کر دی تھی، جسٹس جمال خان مندوکیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے نظر ثانی درخواستیں مشروط منظور کی، لکھا معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہیں، الیکشن کمیشن متعلقہ ریکارڈ دیکھ کر طے کرے گی کہ کس کی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 12 جولائی کو تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اور سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد شادی چند ماہ بعد ہی طلاق میں بدل گئی۔ تیونس کی 19 سالہ سندھا یاری نے فیس بک پر دوستی کے بعد لیاری کے عامر سے شادی کی تھی۔ چند ماہ بعد شوہر نے طلاق دے دی۔ بیار و مددگار لڑکی مدد کی تلاش میں لیاقت آباد ویمن تھانے پہنچ گئی۔ کہا پاکستانی ویزا ختم ہو چکا، شوہر نے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، وطن واپسی کے اخراجات بھی نہیں، حکومت پاکستان ایگزٹ پرمٹ جاری کرے تاکہ واپس جا سکوں۔